أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. فرمائی مستقل ہمارے پینل کا حصہ قاری محبوب الحق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرمائی۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، عشرۂ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارکہ کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا عشرہ عشرۂ رحمت ہے جس کے آج 7 روزے مکمل ہونے کو ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ناظرین کو ہم دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان ماہ سیام ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے ماہ رمضان ماہ سیام میں اس انداز میں رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کہ بخشش کا پیمانہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہو۔ گوشہ قرآن کا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، گوشہ نعت کی جانب بڑھیں گے۔ خوبصورت ثنا خان مستقل پینل کا حصہ چھوٹے بھائی محمد عظیم قادری سے ملتمس آپ کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی عظیم بھائی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا یا رسول اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری اور میں اسے زندہ
ساری اور جو نام آپ کا تو چوم لیتا ہوں میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ مدینہ کہاں میری اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، محمد عظیم قادری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے سے حضور کے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس طرح میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ ہم نے گوشہ قرآن اور گوشہ نعت سیگمنٹ اپنے ڈیزائن کر رکھے ہوتے ہیں، ہر روز خوبصورت سے کلام، خوبصورت سے نعتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے خرم بھائی سے، آپ سے آپ کا اوپینین جاننے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کی جانب آئیں گے۔ بائک لیجئے گا، آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، حقوق العباد پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد کر رہے تھے۔ بسم اللہ، عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی مقدر سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ حقوق العباد جو ہے وہ بڑے سخت معاملات ہیں کہ بندے کے حقوق جو ہے جب تک بندہ معاف نہ کر دے وہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔
ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ ہم ایک چیز جب کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں کسی شاپ سے، کسی گروسری سٹور سے، کسی ٹھیلے سے، تو عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اس بندے سے اجازت نہیں لیتے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس کے منافع کی مد میں ہو، آپ اس بندے کا منافع کھا رہے ہیں. وقتی طور تو وہ آپ کو وہ بندہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن گھر جا کے جب وہ اس کا حساب کرے گا وہ ضرور سوچے گا کہ جو میرا پروفٹ تھا، جو میرا منافع تھا، وہ یہ شخص کھا گیا. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی ملال آ جائے، کوئی اس کے دل میں کوئی اس طرح کا مطلب بات آ جائے اور وہ اپنے دل میں وہ چیز رکھ لے، تو وہ بھی حقوق العباد میں آتی ہے. ہاں، اجازت آپ لیں گے تو وہ حقوق العباد میں نہیں آتی، کیونکہ اس بندے نے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اسی طرح معاملات ہیں کہ اگر آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، کل قیامت کے دن ادھر تو پیسے نہیں ہوں گے، اس صورت میں آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس بندے کو دی جائیں گی جس کا آپ نے حق مارا ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو حقوق العباد ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم اس بندے سے تلافی کر لیں. بعض کے تلافی نہ کی جائے تو کل قیامت ہمارے لیے جو ہے وہ چیز بہت بھاری پڑ جائے گی. بھائی خرم شہزاد مدنی مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں. ہر روز ہم ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. پیر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور، حقوق العباد پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی بڑے ذاتی طور پہ کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں. تو والدین کے اپنی اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کو کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں، نوجوان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہاں خامیاں دیکھتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے قرآن کی آیات بھی پڑھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. قرآن کے اندر تو والدین کے متعلق یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم والدین کو اف تک بھی نہ کہو. یہ ایک جملہ ہے کہ جیسے اس کا یوں کر کو بات ہو تو کہے کہ ابا مجھے آپ پہ افسوس ہے، والدہ پہ کہہ دے. اللہ نے اس جملے کو بھی منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن پاک کا ایک مزاج اس طرح ہے کہ جہاں خالق نے اپنا ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہیں آ کے والدین کا ذکر بھی ساتھ شروع کر دیا. سبحان اللہ. بلکہ قرآن پاک کا تو ایک ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر کرتے ہو اور والدین کا شکر نہیں کرتے تو اللہ تمہارا شکر قبول ہی نہیں کرے گا کہ تم نے والدین کا شکر نہیں اللہ اکبر. اللہ. اور حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ صرف والدین کے لیے دعا کرنی چھوڑ دے، صرف دعا کرنی، اللہ اس کے رزق میں کمی کر دے. اللہ اکبر. اور ایک مقام پہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، تو حضور علیہ السلام بھی اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں چوکلی مار کے بیٹھنا. جی. حضور علیہ السلام یوں بیٹھے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا والد جو ہے وہ مجھے روز نئی نئی فرمائشیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے یہ دو، کبھی کہتا ہے مجھے یہ دو. بس وہ اتنی بات کر رہا تھا. تاجدار انبیاء جس کو طائف کی بستی میں اگر پتھر پڑے تو رحمت للعالمین نبی ان کو بد دعا نہیں دیتے. اور پورے مکے کے لوگوں نے کوئی حضور کو پتھر مار رہا تھا، کوئی گالیاں دیتا، حضور کسی پہ اتنے سخت نہیں ہوئے لیکن اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور رحمت للعالمین نے اس نوجوان کے گریبان سے پکڑا. فرمایا تو اپنے والد کے بارے میں بات کر رہا ہے، اللہ اکبر. تو خود والد کی ملکیت ہے. اگر تیرا والد تجھ سے کچھ مانگتا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے اور تجھے کوئی حق نہیں کہ میری بارگاہ میں آ کے اپنی والدین کے متعلق تو بات کر. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والدین کا مقام یہ. اور حضور رحمت للعالمین آپ نے تو والدین کے کمال کر دیا. آج کائنات کے بزرگوں نے بھی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جا کے، یہ شرح صدور میں حدیث پاک ہے کہ والدین کی قبر پہ جا کے جو بندہ جمعرات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ اکبر، یعنی تلاوت کرتا رہا اور فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی قبر پہ نہیں گیا
تو اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ واہ، قیامت واہ، واہ، تک واہ، اس کی قبر پہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا رہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ یہ والدین کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی یعنی وہ بندہ چلا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو اجر دنیا میں یہ دے دیا کہ تیری قبر پہ، چونکہ تو والدہ کا فرما بردار سبحان تھا۔ اللہ۔ حضور رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 10 کتابیں حضور کے والدین پہ نقل کی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا جب یہ آیت آئی نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو حضور رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں اس طرح؟ آپ نے فرمایا آؤ آج مجھے اماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ کاش اکبر۔ میری ماں آمنہ ہوتی۔ حضور رحمت للعالمین صحابہ کو ساتھ لے کے گئے اور ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ حضور مقام ابوا پہ اپنی والدہ کے مزار اقدس پہ گئے اور اللہ نے یہ کرم فرمایا، عرض کی مالک میں اپنی اماں کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میرے رب کریم نے کرم فرمایا کہ حضور کی والدہ قبر اطہر سے باہر تشریف لائی۔ اللہ اکبر، اور میرے واہ، کریم واہ، واہ۔ نبی نے فرمایا اماں تجھے یہ میں اعزاز دے رہا ہوں کہ پہلے تو ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتی، جی، اب تو میری امت میں بھی شامل ہو جائے گی اگر میں محمد کا کلمہ بھی پڑھ لے۔ اللہ تو اکبر، یہ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ محبوب تجھے اختیار ہے، ماں سے پوچھ لے ساتھ لے جانا چاہتا ہے یا ادھر آرام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ واہ، کریم واہ، نے واہ، 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 واہ۔ اختیار جب دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے اماں جان سے جب بات پوچھی تو رحمت للعالمین نبی فرمانے لگے اماں کیا خیال ہے؟ تو اماں نے کہا بیٹا مجھے یہاں راحت ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بڑی دور کی بات، مجھے یہاں راحت ہے، مجھے یہاں سکون ہے اور میں یہاں ہی لیٹنا پسند کروں گی۔ سبحان اللہ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ وسلم، کہ مرنے کے بعد والدین کا یہ حق ہے اولاد پر، کیا کہ والدین دنیا سے چلے گئے، اولاد کیا کرے؟ ان کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرے، ان کے لیے کوئی تسبیح و تحلیل کرے، اور اس کا اجر اللہ اس کو پہنچاتا ہے، وہ چاہے جنت میں ہو۔ واہ، اگر جنت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک مرتبہ جنت میں بلند کرتا ہے، تو فرشتوں سے وہ بندہ پوچھتا ہے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے اللہ میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، مجھے جنت بھی تو نے اپنے کرم سے عطا کر دی، لیکن آج یہ جو ایک مرتبہ میرا جنت میں بڑھا ہے کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اولاد میں سے آج تجھے کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، اللہ اس کی برکت سے۔ تو والدین کے ساتھ اتنا احسان کرو، یہ نہیں ہے کہ والدین تم پہ انہوں نے پالا پوسا ہے، اتنا نہیں، اس سے بڑھ کر پھر وہ احسان کا اور صلہ کا یہ ہے نا، جی، احسان یہ ہے کہ کسی نے احسان کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ قرآن میں احسان فرماتا ہے وہ احسان ہے کہ عام کسی سے کوئی آپ تعلق جوڑتے اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے، وہ احسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بلا آج کے نوجوان کا ایک سوال اور مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یا میرے والدین نے میرے ساتھ غلط کر دیا، یا ہم 5 بہن بھائی ہیں تو میرے ساتھ ہی زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسی سٹیج بھی ہے جہاں پہ جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے والدین کو غلط کہہ لیں کہ بالکل اس کی گنجائش ہے ہی نہیں ہماری؟ نہیں، یہاں پہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے حوالے سے یہ جی ہے بسم اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک تو آپ نے سب کچھ دے دیا اور باقی کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوں گے اللہ کہ اکبر، تم نے ان کا حق اس سے کیوں تفویض کیا، تو کیا رکھتا تھا حق؟ یہ تو میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو فیصلہ میں نے قرآن میں کر دیا جس چیز کا حصہ آج والدین یہ کرتے ہیں کہ ایک کو زیادہ دے دیا، یہ قیامت کے دن والدین بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے ہوں گے۔ اللہ یہ اکبر، ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے جائے جی میرے والدین کو بھی ایسے سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھو نا، آپ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، وہ جو آپ کی بہو آتی ہے تو آپ اس کے حقوق سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا اس کی خدمت کرتے تو ہمارے حقوق میں کوئی کمی ہوگی؟ نہیں،
वालिदैन के हुकूक अपनी जगह पे, बीवी वाह, का वाह। हक अपनी जगह वाह, पे वाह, 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 है। वाह। रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपने अपनी अज़वाज मुतहरात में फरमाया कि मैं इस तरह आप में बांटता हूँ ताकि कल क़यामत के दिन आपका कोई हक मुझ पे ना रह जाए। और शहज़ादी कौनैन हो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा, तो आप आखिरी लम्हात में मौला अली को सामने बिठा के फरमाती हैं, ऐ मौला अली, मैं सारी ज़िंदगी तेरे हुकूक और तेरे हुकूक अदा किए हैं, तेरी ज़ौजियत में रही हूँ, कभी कहीं मेरे पे कोई ख़ता, को गलती, को कोताही होगी हो तो मुझे मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहु तो अकबर। अली पाक की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया, ऐ खैरुन्निसा, ऐ फ़ातिमा, मैं तो तुझे देख के चलता था, अल्लाह ने तुझे जो शान, जो मकाम दी है, तो इसलिए ऐसी बातें ना करो। यानी उन्होंने भी बता दिया कि हुकूक क्या चीज़ है, अल्लाहु अकबर, वाह वाह हुकूक क्या। और यही हुकूक देख के हसनैन करीमैन ने, हसनैन करीमैन रज़वानुल अलैहिम ने आपने कायनात को बताया कि हुकूक क्या है। वाह। अल्लाह ने तो हुकूक का ऐलान आला कर दिया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब बंदा, अभी इंसान जो है, इंसान बाप के सुलम में आता है, बाप के सुलम में, उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि तुम पर अहले बैत की मोहब्बत लाजम हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी ये आप ख्याल करें ना, औलाद को चाहिए, हमारे तो बड़ों ने ये बताया है कि औलाद को भी चाहिए वालिदैन, और वालिदैन को तो खुसूसन इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। अब बेटा परेशान होता है, यार ये मेरा अम्मा और अब्बा हैं और ये मेरे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, वो मसाइल पूछता है, उलमा के पास जाता है, मशाइख के पास जाता है कि जी ये क्या करूं, कि अब मेरे वालिदैन ने तो ये कर रहे। लेकिन वालिदैन को भी क़यामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा कि हमने अपने बेटे के साथ क्या किया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बड़ी मुदल्ललाना और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे पीर साहब के नाज़िर मुकर्रम। आज का हमारा मौजू बड़ा जानदार मौजू है, हुकूकुल इबाद पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हुकूकुल इबाद में आता है। जिस तरह पीर साहब क़िबला ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया कि वालिदैन के आगे उफ़ तक नहीं करना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को जोड़ कर रखना हुकूकुल इबाद में आता है। क़ता रहमी ना करना, इससे बचना हुकूकुल इबाद में आता है। अपने पड़ोसियों का, नेबर्स का ख्याल करना, उन्हें तकलीफ़ ना देना, इन चीज़ों का ख्याल करना कि हमारे पड़ोसियों में कोई बंदा बीमार तो नहीं है, हमारी ऊंची आवाज़ से या हमारे इस तरह के मामला से क्या वो कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। पड़ोसियों का ख्याल करना हुकूकुल इबाद में आता है। लेन देन में दयानतदारी, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी से कुछ ले लें तो उसको टाइमली वापस कर दें, या कोशिश करें कि उधार वाली चीज़ों से बचें, हुकूकुल इबाद में आता है। ये भी बंदों के हुकूकों में से होता है। कमज़ोरों, यतीमों और इसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना हुकूकुल इबाद में आता है। सबसे बढ़ के जो हम सबसे ज़्यादा ये काम कर जाते हैं और इसको हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना। हम कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे अगले बंदे का दिल दुख जाता है, हमें पता भी होता है कि इस बात से अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। इसके बावजूद हम बेधड़क होकर ऐसी बातें कर जाते हैं, ग़ीबत कर ली, बहतान कर ली। इन चीज़ों से बचना है। ये सारे हुकूकुल इबाद हैं। गोशा नात में बढ़ेंगे। इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम सना खान, हम सब के सब पसंदीदा नात खान, अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई है। भाई फ़रीद हुसैन फ़रीद हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद पेश करेंगे। और गोशा नात में आपसे गुजारिश करूँगा माइक लीजिएगा, क्योंकि ये इफ्तारी के खूबसूरत लम्हात हैं, बरकत वाले लम्हात हैं। कोई खूबसूरत सा कलाम आप शामिल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। यही आरज़ू सरकार दो आलम मेरी है, यही आरज़ू है, यही आरज़ू सरकार दो आलम मेरी, ऐसी एक नात पढ़ूं आपको प्यारा जाए, ऐसी एक नात पढ़ूं आपको प्यारा
ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے، گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے، ایسی ایک نعت پڑھوں آپ کو پیارا جائے، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے گر چاند بھی یہ 16 سگھارا جائے، کر کے گر چاند بھی یہ 16 سنگھارا جائے، اور کیا چاہیے یامین اگر حصے اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں آپ کے نقش کف پا کا غبارہ جائے، آپ کے کف پا کا غبارہ جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز میں بھائی فرید نے کلام پیش کیا۔ ناظرین مکرم، افطار کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر روز ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو ہمارے لیے سحر و افطار بناتی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی خیر فرمائے۔ اس وقت تو بڑے اچھے اچھے لذیذ افطار پکوان بن رہے ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، چونکہ ہمارا سپانسرز ہیں لالا جمشید نثار چرسی تکا، تو آپ کوشش کیجئے سحر و افطار میں بڑا خوبصورت لالا نے سیٹ اپ لگایا ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں بھی جائیے اور فیملیز کو لے کے جائیے، ایک آدھ کھانا ضرور وہاں کھائیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ڈیلی ہمارے لیے سحری افطاری بنا رہی ہیں، ان کو بھی ذرا اہمیت دیجیے، امپورٹنس دیجیے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا۔ ماہ رمضان تو محبت سکھاتا ہے اور ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، اور لالا نے ہمیں خوبصورت انداز میں اسپانسر کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کڈس پیراڈائز اسکول سسٹم اور رانا نوید راشد صاحب، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے استاذ گرامی قدر مفتی شاہد مدنی صاحب کنز الایمان بیکر اسکول کے CEO، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر جب آپ کا تعاون تھا تو 85 برانچز تھی،
آج الحمدللہ جب میں اناؤنس کر رہا ہوں تو 100+ برانچز ہو چکی ہیں کنز الایمان بیکن اسکول کی پورے پاکستان میں۔ آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ، آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ انشاءاللہ چند دن تک آپ بھی اس سیٹ پہ تشریف لائیں گے۔ آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے، حقوق العباد پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کی جانب جائیں گے اور پیغام محبت لیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ کلام کے سائے میں آپ سے رخصت لے لیں گے۔ پیر صاحب قبلہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حقوق اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، اور حقوق العباد جو ہے بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا تو اللہ کی ذات بھی معافی نہیں دیتی۔ اب ایک بندہ ہے، اس تک پہنچنا ناممکن ہے، ہم پہنچا نہیں جا سکتا، تو اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو وہ معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار اسلام میں اس کی کیا گنجائش نکلتی ہے؟ یہ ذرا سوال ہے، اس میں ذرا آگاہی کی دیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا نازک سا بڑا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ جب ہم دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے تو اس وقت ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو بندہ کسی کا کچھ لین دین ہے یا کوئی زیادتی کر بیٹھا یا کہ ایسا ہے، اب وہ بندہ یا دنیا میں نہیں رہا یا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، تو یا بہت دور ہے، اب کیا کرے؟ تو اس کے متعلق ہمارے قبلہ شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب محدث اعظم کے جو داماد تھے، آپ نے محدث کبیر آپ کا لقب ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا حل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا لین دین وہ دنیا سے چلا گیا تو جو کچھ اس کے لین دین میں سے اگر اس کی اولاد مل جائے تو اس سے وہ جا کے معذرت بھی کرے اور وہ جو دینا لینا ہے وہ طے کر لے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ اس کی اولاد میں نہیں، پھر اس کے نام پہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دے کہ اس صدقے کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو فرمایا اس سے بھی اس کا لینا دینا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر وہ بہت دور ہے اور آپ پہنچ نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر کسی طریقے سے اگر رابطہ ہو جائے تو فابیہ، نہیں تو اللہ کے حضور اس کے لیے وہ بھی صدقہ و خیرات کر کے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، تو اللہ چونکہ رحمان ہے۔ اور کچھ ایسا بھی ہے، ایک حدیث پاک کہ کل قیامت کے دن کچھ بندوں کے بارے میں ایک دوسرے کا لینا دینا ہوگا، تو جس بندے کا دنیا میں کوئی لینے دینے والا نہ رہے، پیچھے لینے دینے والا نہ رہے، اللہ فرماتا ہے اس کا سب قرضہ میں ادا کروں، سبحان اللہ، اس کا جو معاملہ ہوگا وہ میں اپنے بندے کو راضی کروں گا، اپنے بندے کو راضی کروں گا کہ تو اس سے راضی ہو جا، تو جس کو راضی کرنے والا رحمان ہوگا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں اور والدین میں اور اپنے جو قرب و جوار میں ہمارے پڑوسی ہیں، دیکھو نا ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سبق دیے، یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ ایک رہنمائی ہوتی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے ایک آدمی سے 10,000 دینار لینے تھے، وہ کتنی دیر سے آپ کے سامنے نہیں آتا تھا، اگر اس نے دور سے دیکھ لینا امام صاحب کو تو ادھر ادھر نکل جانا۔ ایک دن جب امام صاحب کے بالکل سامنے آ گیا، اب امام صاحب کے جب وہ سامنے آیا تو بندہ بڑا پریشان ہو گیا، بھی اب تو امام صاحب سامنے آ گئے تو مجھے دینا لینا پڑے گا ہی۔ وہ بھاگ نکلا، آپ نے اس کو بلوایا، اب کچھ شاگرد تھے، لے کے آئے، پاس بٹھایا۔ علی بھائی دیکھیں جی بسم اللہ، وہ کتنی محبت کے پہلو ہیں جو ہمارے کریم آقا نے سکھائے اور ان بزرگوں نے عمل کیا۔ انہوں نے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے تو ٹھنڈا شربت پلایا اس کو، ٹھنڈا شربت پلانے کے بعد وہ جب اطمینان میں ہوا تو آپ فرمان لگے جو میں نے تجھ سے 10,000 لینا ہے نا، وہ میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ کہنے لگا جی ٹھیک، آپ کی کرم نوازی، لیکن آگے کیا کہنے لگے کہ آپ اس سے فرمایا اب تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ، وہ کہنے لگا حضور پیسے بھی میں نے دینے، معافی بھی آپ مجھ سے، فرمایا میری وجہ سے، جملہ سننا ذرا، میری وجہ سے جو تیرا دل دکھا ہے نا، جو گھبراہٹ میں آیا ہے، جو تو بھاگا ہے، جو تو ڈرا ہے، میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا میں کیا جواب دوں گا کہ میری وجہ سے ایک بندے کا یہ بزرگان دین نے اصل میں ہمیں آقا علیہ السلام کے ارشادات بتائیں کہ کسی کے دل کو ٹھیس بھی آ جائے تو کل قیامت دن رب کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ آج دل کا ٹھیس کا کیا، مسجد میں چلے جائیں تو جناب نمازی آپس میں وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں ایسے مسائل پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیٹے، تو ایک دوسرے کو عجیب و غریب
یہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، بلکہ ایک حدیث پاک تو کسی نے کسی کی سوئی بھی دینی ہوگی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہاں کھڑا ہو جا، تو نے اس کا یہ دینا ہے اور آج میں لے کے دوں گا تو اسے اللہ یعنی صاحب قبلہ آج کل معافی نہیں ہے اس حالات میں۔ اس قدر خراب ہیں، یقین جانیے اگر بندہ کسی کو پیسے دے لینا تو واپسی مانگنے کے لیے خود اپنی مجبوری بتانی نہیں، وہ پڑتی تو ہے کہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ دنیا سے ہی چلا جائے۔ ہم یہ آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور ہم نا فون پہ بتانا پڑتا ہے حضور بڑی مہربانی، مجھے بڑی ضرورت ہے، آپ کی مہربانی ہے، میرے پیسے واپس کر دیں۔ اپنا ادھار مانگنے کے لیے اپنی ہی مجبوری ہمیں بتانی پڑتی ہے۔ اب تو حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اور جس انداز میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا لین دین ہوا تو اور قیامت کے دن وہ پکڑا گیا معافی نہیں پھر معافی نہیں ہونی، اور یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ خرم شہزاد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں اچھے اچھے کلام بھی سناتے ہیں۔ اب مائک لیجئے گا، حقوق العباد ہمارا موضوع، اس حوالے سے کوئی نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہیں چونکہ آپ خود ینگ ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کلام سنانا چاہیں تو بسم اللہ عطا کیجیے آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی بہت شکریہ، قبلہ پیر طریقت بڑی اچھی گفتگو، بڑی اچھی رہنمائی فرما رہے تھے ہماری۔ ایک چھوٹا سا پیغام، دیکھیں ہمیں ہر چیز کا سبق جو ہے نا وہ حضور کی ذات سے ملتا ہے۔ حضور ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا سمجھ لیں ایک موضوع ہے جسے ہم سٹڈی کریں، ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اسے سٹڈی کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تھے موجود تھے، حضور پاک نے فرمایا اگر کسی بندے پہ میرا حق ہے تو مجھ سے آ کے طلب کر سکتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے۔ اس مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فرمایا کہ اس طرح جنگ کے دور میں آپ سے ایک کوڑا مجھے لگا تھا جس کی تکلیف مجھے ہے، میں وہ کوڑا آپ کی کمر پہ مارنا چاہتا ہوں۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ شخص آیا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کوڑا آپ ہماری کمر پہ مار لیں، حضور کی کمر پہ نہ ماریں، حضور کی کمر پہ نہ ماریں۔ امام حسن امام حسین نے فرمایا کہ آپ ہمیں مار لیں لیکن حضور کی کمر پہ یہ کوڑا نہ ماریں، بدلہ لینا چاہتا تھا وہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی، حالانکہ حضور سے خطا نہیں ہو سکتی، ہمارا یقین ہے، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ میں ہی دوں گا۔ وہ بندہ جب آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ اس نے بوسہ دیا، فرمایا کہ میں حضور کی کمر کو چومنا چاہتا تھا، بس اسی وجہ سے میں نے یہ جو سوال کیا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے اتنا بڑا جو ہے وہ سبق دیا ہمیں کہ اگر ہم اسے ریڈ کریں، اسے ہم سرچ کریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو ہم اپنے جتنے بھی میرے نوجوان ینگ جنریشن ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپس کے معاملات جو ہے بہتر ہے کہ ہم آپس میں سلجھا لیں، آپس میں ایک دوسرے کا اگر کسی نے حق کھایا ہے، حق لیا ہے، تو بہتر ہے وہ آپس میں ہم اس کو کمپرومائز کر کے اس کو جو ہے وہ کلوز کریں، نہ کہ جو ہے وہ بات قیامت کے روز تک جائے، تاکہ آگے کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ جی محبت دے رہے تھے۔ ناظرین مکرم، نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو اسٹڈی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جس طرح سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حقوق العباد ہمارا موضوع تھا۔ آج کے ہمارے نوجوان نسل کو کوئی پیغام محبت دینا چاہیں اے جی این نیوز کی اسکرین سے تو بسم اللہ، آخری 1 منٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ، بالکل جی ضرور۔ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے بھی یہی ارشاد ہے کہ حقوق العباد جو ہے، حقوق اللہ ایک لفظ ہے، وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دینے چاہیے، اس میں جان بوجھ کے کوئی کہہ نہیں جی میں تو چلو بخشا جاؤں گا جی، نماز پڑھوں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ مہربان بھی ہے اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے شک جو چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پکڑ جو بندے کی قیامت کے دن بھی ہوگی وہ حقوق العباد پہ ہوگی۔ اللہ اور اکبر۔ حقوق العباد میں اس وقت جو ہمارا دور جا رہا ہے یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، اس میں ہم خیال کریں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اولاد میں، اپنے بھائیوں میں، تعلق داروں میں، کسی کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے
تو اس کو دنیا داری کے حساب سے ہی ختم کر دیں، ورنہ یہ حقوق جو ہیں نا، چاہے وہ بیٹی کے ہیں، چاہے ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، رشتہ دار کے ہیں، پڑوسی کے، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آج اس دور میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا حقوق نہ رہ جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر تجھ پر کسی جانور کا بھی حقوق ہوا نا، کیا ہے جانور کا؟ اللہ اکبر، جانور کا حقوق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا ہے، لوگ کہتے تھے پاگل ہے وہ، جب بارگاہ نبی میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک بھی پیچھے آ رہا، سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کا بھی حق ہے۔ اور جو جانوروں کے حق بتانے والا نبی، وہ حقوق العباد کا کہاں تک معاملہ رکھے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ حقوق العباد بڑا سخت معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں دنیا داری میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ سب کچھ ادا کر کے جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سنو۔ بہت اچھے جی ناظرین مکرم، پیر صاحب قبلہ پیغام محبت دے رہے تھے۔ ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں تحریک عشق مصطفیٰ کے، تو حضور اپنی تحریک کے حوالہ سے بھی اگر آخری 1 منٹ میں کچھ گفتگو فرما دیں، اس تحریک کا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ نام سے تو اندازہ اور ہے لیکن ویورز کو ذرا مزید ڈیٹیلز میں بتائیں گے تو مہربانی۔ بالکل، یہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت پیر سید عنایت علی بادشاہ موتیوں والی سرکار، جو کہ سجادہ نشین ہے آستان عالیہ تمبرپورہ شریف میں، اور یہ جگر گوشہ ہیں حضرت سید مستان علی شاہ حق بابا کے نام سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حق بابا کی طرف سے اور حضور گنج شکر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ تحریک عشق مصطفیٰ بناؤ۔ یہ بالکل خالص مذہبی ہے، اور اس وقت الحمدللہ تقریباً کوئی 8-10 ملکوں میں یہ ہماری تحریک کام کر رہی ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے پورے ملک میں بھی، اور اس سے آگے آگے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ اور حضرت کی جو روحانی شخصیت ہے، آپ کی ایک بندہ جو انڈیا میں صرف فون پہ رابطہ ہے، تو اس نے آپ کو جب دیکھا تو اس نے اپنے گھر میں آپ کی تصویر لگائی۔ آپ کی تصویر کو دیکھ کے تقریباً 250 بندہ کلمہ پڑھ گیا۔ سبحان اللہ، یہ تحریک عشق مصطفیٰ جو حضور کی کرم نوازی سے، اور ہمارا مقصد اس تحریک عشق مصطفیٰ کا، ہم کوئی چندہ کسی سے کچھ نہیں، صرف وہ رکن بن جائے اور اس کی قبر پہ لکھا جائے کہ یہ رکن تھا تحریک عشق مصطفیٰ۔ جب اس کی قبر پہ لکھا جائے گا تو نیچے جب حضور تشریف لائیں گے تو فرمائیں گے یہ میرا دیوانہ آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ پورے عالم اسلام نے اس تحریک کو پھیلانا۔ اس میں کوئی سیاسی نہیں، کوئی لین دین نہ، آپ رکن بن جائے اور آپ صرف تبلیغ کریں کہ جب حضور کی ذات کی باری آ جائے، کہ حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے حضور کی عزت پہ پہرا دے۔ یہی تحریک عشق واہ 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 واہ، کیا کہنے جی آپ کے خوبصورت انداز میں پیر صاحب قبلہ نے آج کی گفتگو فرمائی۔ ناظرین مکرم، ہم اپنے تمام سپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے کہ جن کے تعاون سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے۔ عروج پرفیوم بائی کیش لندن سے ہمارے بھائی شیخ کاشف صاحب، آپ کا تعاون، آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ کڈز پیراڈائز اسکول سسٹم، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ نثار چرسی تکہ لالا جمشید، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ کنز الایمان بیکن اسکول سسٹم، مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ کی محبتیں ہمیشہ شامل یہاں رہتی ہیں۔ ہم گاہے بگاہے اپنے تمام اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 کلام سنیں گے، کلام کے سائے میں آپ سے رخصت لے لیں گے۔ ملتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔